یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غذا کی ادنا حالت اور اعلیٰ حالت یعنی خون بننے تک درمیان میں دودھ بنتا ہے، اور دودھ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ صرف ان جانوروں کے اپنے کام ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے اور تمہارے بھی کام آتا ہے۔ چنانچہ وہ غذا کی ادنا حالت جو تمہارے براہ راست کسی کام نہیں آ سکتی، یعنی گھاس پھوس پتے اور تن کے خس و خاک، جن کے اندر انسان کے لیے براہ راست کوئی بھی غذا موجود نہیں، ان چیزوں پر یہ جانور منہ مارتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں پہ منہ مارتے ہیں، بدمزہ کسیلے پتے کھاتے ہیں، اور ان میں سے ایسی شیریں چیز یعنی دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں پیدا کرتے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو کتنی عظیم الشان خدمت ہے بنی نوع انسان کی جو یہ جانور کر رہے ہیں۔ اس کے مقابل پر عام انسانوں کی مثال دی گئی۔ فرمایا عام انسانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے اعلیٰ غذا پیدا کرتے ہیں، پھل، اور پھلوں میں سے بھی کھجور اور انگور جیسے اعلیٰ درجے کے پھل، ان سے بعض انسان صحیح استفادہ بھی کرتے ہیں اور رزق حسنہ کے طور پہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو ان کے غلط استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ اور پاکیزہ چیز کو ایک خبیث اور گندی چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے لیے شدید نقصانات کا موجب بنتی۔ بس دیکھو ان جانوروں کے مقابل پر ان انسانوں کی کیا حالت ہے۔ وہ ارذل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اسفل المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات میں شمار ہوتا ہے۔ وہ نہایت رذیل اور گندی اور ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس سے نیچے درجے کی اور کوئی غذا نہیں، اور اس سے نہایت پاکیزہ خوراک پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اشرف المخلوقات کے لیے بھی، اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کا دودھ جس کو کھا کر پی کر تم لذت حاصل کرتے ہو اور بہت سے اس سے فائدے اٹھاتے ہو، وہ یہ جانور گھاس پھوس سے پیدا کر رہے ہیں۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پھل پیدا کیے ہیں جو سب غذاؤں میں سب سے اعلیٰ درجے کی غذا ہے،